بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ لمحہ چہارم کے کتاب الوکالت کا انشاءاللہ آخری درس۔ اس درس میں عنوان یہ رکھا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بندے کو اپنا موکل سمجھ کر ایک عورت کی شادی کرا دیتا ہے، اب اس نے عورت کو کہا کہ میں فلاں کا وکیل ہوں، تمہارا اس کے ساتھ نکاح پڑھ دوں، عورت نے بھی کہا پڑھ دو۔ نکاح ہونے کے بعد مرد کہتا ہے کہ میں نے تو تمہیں وکیل بنایا ہی نہیں تھا، اب کیا ہوگا؟ کیا یہ شادی صحیح ہے؟ شادی غلط ہے؟ کیا یہ شادی آٹومیٹک ٹوٹ جائے گی یا شادی کے لیے پھر کوئی طلاق کی ضرورت ہے؟ اگر طلاق کی ضرورت ہے تو پھر دخول سے پہلے طلاق ہو رہی ہے تو نصف المہر وہ شوہر دے گا یا یہ جو دعوی وکالت کر رہا تھا یہ دے گا؟ تو اس حوالے سے یہ ٹاپک آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ مزید عبارت وَلَوْ زَوَّجَهُ امرأة بِدَعْوَى الوکالت، اگر وکیل موکل کی شادی کرائے کسی عورت کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور دعویٰ کرتا ہے کہ میں وکیل تھا، من ہو اس موکل کی طرف سے، فَأَنْكَرَ الزَّوْجُ الْوَكَالَةَ، شوہر صاحب نے کہا کہ میں نے تو آپ کو وکیل بنایا ہی نہیں تھا، تو اب کیا ہوگا؟ حلف الشوہر لأصالت عدم الوکالت، وہ شوہر قسم کھائے گا کہ میں نے اس کو وکیل نہیں بنایا تھا اور اصل بھی یہ ہے کہ وکالت نہیں تھی، تو نتیجے میں یہ اس عورت کا شوہر نہیں ہوگا۔ اب وکیل نے جو عورت کو معاشرے کے حوالے سے گویا کہ ایک خواری اس کی ہوئی، ایک ذلت ہوئی، وَعَلَى الْوَكِيلِ نِصْفُ الْمَهْرِ، وکیل جو ہے وہ حق مہر کا آدھا حصہ دے گا، جو طے ہوا تھا 1,00,000 طے ہوا تھا 50,000 دے گا۔ کیوں؟ لِرِوَایَتِ عمر ابن حنظلہ، اس لیے کہ روایت نقل کی ہے جناب عمر ابن حنظلہ نے ان صادق علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ روایت لمبی چوڑی ہے جس کا ماحصل یہ ہے کہ اگر اس قسم کی شادی ہو تو وکیل کو آدھا مہر کا حصہ دینا ہوگا۔ وَلِأَنَّهُ فَسْخٌ قبل دخول، پس آدھے حق مہر کے لیے ایک دلیل تو روایت ہے، اور دوسری دلیل کہ لِأَنَّهُ یعنی ان کے شادی کا یا ان کے رشتے کا ختم ہونا یہ ایسا فسخ ہے جو دخول سے پہلے ہوا ہے، جب دخول سے پہلے ہوگا فَيَجِبُ مَعَهُ نِصْفُ الْمَهْرِ، دخول سے پہلے اگر نکاح ختم ہو جائے تو اس میں آدھا مہر دیا جاتا ہے۔ کا طلاق، جیسے رخصتی سے پہلے طلاق شوہر دے دے تو بھی اس کو آدھا حق مہر دینا پڑتا ہے۔ وَلَهَا التَّزْوِيجُ بِغَيْرِهِ، اچھا اب یہ عورت کسی اور کے ساتھ شادی کر سکتی ہے؟ کہتے ہیں بالکل، لہا اس عورت کو حق ہے کہ وہ شادی کرے اس مرد کے علاوہ کسی اور کے ساتھ۔ کیوں؟ لِبُطْلَانِ نکاح ہی، اس لیے کہ اس مرد کا تو نکاح باطل ہو گیا، بے انکار ہی الوکالت، جیسے ہی اس نے وکالت کا انکار کیا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ مرد نے واقعی اس کو وکیل نہیں بنایا تھا یا وکیل بنایا تھا لیکن اب وہ بیوی اس کو پسند نہیں ہے اس لیے وکالت کا انکار کر رہا ہے، تو بہرحال وَيَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ، اور واجب ہے اس مرد پر، حقیقت میں زوج بھی اس کو نہیں کہا جائے گا لیکن صورتاً ہم اس کو زوج کہتے ہیں، فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تعالی، جو چیز حقیقت اس مرد اور اللہ تعالیٰ کے بیچ میں الطلاق ہو، وہ اس بیوی کو طلاق دے دے۔ ان کان وکل فی التزویج، اگر اس نے وکیل بنایا تھا شادی میں کہ بھائی تم میری شادی کرا دو، لأنہا، اس لیے کہ یہ عورت حینئذ وکیل بنانے والی صورت میں زوجتہ، اس موکل کی بیوی ہے، فانکارها وتعریضها للتزویج بغیرہ، پھر وکالت کا انکار کرنا، وتعریضها، اور گویا کہ اس عورت کو پیش کرنا تاکہ یہ عورت جا کے شادی کرے اس مرد کے علاوہ کسی اور کے ساتھ، محرم، یہ تو حرام ہے۔ تو نتیجے میں جو ہے کیا ہے جناب، یہ اس کو طلاق دے دے،
وَيَسُوقُ نِصْفَ الْمَهْرِ إِلَى الْوَكِيلِ، اور دے گا آدھی مہر وکیل کی طرف. کیوں؟ للزوم آدھی مہر، اس لیے کہ آدھی مہر لازم ہوتی ہے طلاق کے ذریعے. وَغَرَمَ الْوَكِيلُ بِسَبَبِ الْمُوَكِّلِ، اور وکیل بیچارے نے جو اپنے جیب سے یہ آدھی حق مہر دی، یہ تو موکل کی وجہ سے دی ہے، تو نتیجے میں موکل اس کو پیسے دے دے. وکیل، اب اس قول کے مقابلے میں کیل ہے، وہ کہتے ہیں یبطل العقد ظاہرا، بھائی ظاہراً عقد ہی باطل ہے. جب عقد ہی باطل ہے تو حق مہر کس چیز کی؟ ولا گرم علی الوکیل، اور کسی قسم کا جو ہے جناب کوئی جرمانہ نہیں ہوگا وکیل صاحب پر. کیوں؟ لعدم ثبوت عقد، اس لیے کہ عقد ہی ثابت نہیں ہوا حتی یحکم بالمہر او نصف المہر، کہ ہم مہر کا حکم لگائیں یا آدھی مہر کا حکم لگائیں. ایک بات کہ نکاحی باطل ہے، وَلِأَنَّهُ عَلَى تَقْدِيرِ ثُبُوتِهِ، پھر دوسری دلیل کہ وکیل پر جو ہے کیا ہے یہ جرمانہ نہیں لگے گا. عَلَى تَقْدِيرِ ثُبُوتِ الشادی، اگر شادی ثابت ہو گئی فرض کرتے ہیں تو انما یلزم الزوج، انما یلزم المہر الزوج، پھر یہ حق مہر شوہر پر ہے. کیوں؟ لأنه، اس لیے کہ یہ مہر عوض البضع، یہ اس مخصوص کام کے بدلے میں دی جاتی ہے، تو وہ تو شوہر کرتا نہ کہ وکیل کرتا. والوکیلو لیس بالزوج، وکیل صاحب تو شوہر نہیں ہے کہ وہ حق مہر دے دے. والحدیث ضعیف السند، اچھا حدیث کو کیا کریں گے؟ کہتے ہیں حدیث کی سند ضعیف ہے، اس لیے ہم حدیث کو دلیل نہیں بنا سکتے ہیں. وإلا، اگر حدیث صحیح السند ہوتی، لما کان عن الحدیث عدول، پھر تو حدیث سے منہ موڑنا ٹھیک نہیں تھا. ما عمل الاکثر بمضمون ہی، جبکہ اکثر علماء نے اس کے مضمون پر عمل کیا ہے. لیکن وہ تعلیل بالفسخ فاسد، پھر تو آپ یہ کہتے ہیں کہ عقد فسخ ہو گیا، یہ غلط ہے. فالقول الاخیر قوی، تو نتیجے میں یہ قول کیل والا قول صحیح ہے، یعنی فسخ نہیں کہو بلکہ کہو کہ یہ نکاحی باطل ہے. نعم، جی ہاں. لو ضمن الوکیل المہر، اگر وکیل نے عورت کو کہا میں ضامن ہوں حق مہر کا، کلہ، پوری کی پوری مہر میں دوں گا، اور نصف ہو یا آدھی مہر میں دوں گا، لازم ہو، تو پھر وکیل کے لیے لازم ہے حسب ما ضمن، اسی لحاظ سے جس کا یہ ضامن بنا تھا. اگر پوری مہر کا ضامن بنا تھا تو پوری دینی پڑے گی، اگر آدھی کا ضامن بنا تھا تو آدھی دینی پڑے گی. وَإِنَّمَا بے تحقیق جائز ہے عورت کے لیے التزویجو، کہ وہ کسی اور مرد کے ساتھ شادی کرے. کب؟ اذا لم تصدق الوکیل علیہ، جب عورت تصدیق نہیں کرتی وکیل کی وکالت پر. لیکن اگر عورت کہتی کہ میں تمہیں مانتی ہوں کہ تم فلاں کے وکیل ہو جس کے ساتھ میری شادی کرائے، تو پھر عورت کے عقیدے کے مطابق تو عورت بیوی ہے اس مرد کی، تو اس عورت کے لیے صحیح نہیں ہے کہ وہ کسی اور کے ساتھ شادی کرے. وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ لَهَا التَّزْوِيجُ قَبْلَ الطَّلَاقِ، جناب وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ، اگر عورت تصدیق کرے. اب تصدیق کرنے کا ترجمہ کہاں سے کیا؟ لم اور الا جب ملے تو اس بات کا ترجمہ ہو جائے گا. لم یجوز لها تزویج قبل طلاق، کیوں؟ لانہا، اس لیے کہ یہ عورت بزعمها، اپنے گمان کے مطابق، زوجتن، یہ جو ہے کیا ہے جناب بیوی ہے، کس کی؟ اس بندے کی. بخلاف ما، بخلاف اس صورت کے، اذا لم تکن عالمتا بالحال، جب عورت کو حقیقت کا پتہ نہ ہو کہ واقعی اس کا وکیل ہے یا وکیل نہیں ہے. وَلَوْ امْتَنَعَ مِنَ الطَّلَاقِ، اگر شوہر طلاق سے انکار کرتا ہے، حین اذن، جبکہ عورت اپنے آپ کو اس کی بیوی سمجھ رہی ہے، تو لم یجبر علیہ، اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا طلاق پر. کیوں؟ لِانْتِفَاءِ النِّکَاحِ ظاہراً، اس لیے کہ ظاہراً نکاح ہی نہیں ہے. وحین اذن، جب ظاہراً ہم نکاح کو نہیں مانتے، ففی تسلطها علی الفسخ، اور عورت نکاح کو مان رہی ہے، کیا عورت کو تسلط یعنی یہ قدرت ہے کہ نکاح کو فسخ کرے، ختم کر دے. کیوں؟ دفع للضرر، وہ تو نکاح مانتا نہیں ہے. عورت نکاح مانتی ہے، وہ طلاق دیتا نہیں ہے. عورت اس کو اپنے آپ کو اس کی بیوی سمجھتی ہے، تو اس بیچارے کی تو زندگی سے تباہ ہو جائے گی. اور تسلط الحاکم علی الفسخ، یا ہم کہیں کہ حاکم صاحب کو اختیار ہے کہ یہ نکاح فسخ کر دے، اول طلاق، یا حاکم صاحب کو اختیار ہے کہ وہ اس عورت کو طلاق دے دے. او بقاؤہا کذالک، یا عورت ایسے ہی باقی رہے، یعنی اپنے آپ کو اس کی بیوی سمجھتی رہے،
حتی یطلق، یہاں تک کہ وہ مرد اس عورت کو طلاق دے، او یموت، یا وہ مر جائے، او جوہن. اس میں یہ چند وجہ ہیں. کیسے چند وجہ؟ بھائی عورت خود فسخ کرے، یا جو ہے کیا ہے عورت حاکم کی طرف جائے، یا عورت ایسے ہی رہے اور بد دعا دیتی رہے کہ خدا کرے کہ وہ مجھے طلاق دے، یا خدا کرے کہ وہ مر جائے. وَلَوْ أَوْقَعَ الطَّلَاقَ مُعَلَّقًا، اگر یہ مرد طلاق واقع کرتا ہے، کہتا ہے بھائی مجھے کوئی حرج نہیں، میں طلاق دوں گا، لیکن اس طلاق کو میں مشروط کروں گا ایک شرط کے ساتھ. کیسے؟ کہ ان کانت زوجتی، مثلا وہ کہتا ہے کہ اگر یہ میری بیوی، مثلا اس طریقے سے طلاق دیتا ہے کہ اگر یہ میری بیوی تھی تو میں نے اس کو طلاق دی، صح، تو یہ طلاق دینا صحیح ہے. وَلَمْ يَكُنْ اقرارًا، اور یہ گویا کہ شادی کا اقرار بھی نہیں کر رہا ہے. وَلَا تَعْلِيقًا مَانِعًا، اور کوئی شخص کہے کہ طلاق کو منجز ہونا چاہیے، اس کو کسی چیز پہ معلق نہیں کر سکتے. کہتے ہیں لِأَنَّهُ أَمْرٌ يَعْلَمُ حَالَهُ، اس لیے کہ بیوی نہ ہونا یہ ایک ایسی بات ہے جس کو یہ شخص جانتا ہے کہ میری بیوی نہیں ہے. وَقَضَى فِي النَّظَائِرِ الطلاق، اسی طریقے سے طلاق جیسے اور بھی عقد اگر معلوم چیز پر معلق کیے جائیں تو وہ عقد اپنی جگہ پر صحیح ہیں. کہ قول من یعلم، جیسے اس شخص کا قول جو جانتا ہے کہ آج جمعہ ہے. ان کان الیوم الجمعۃ، اگر آج جمعہ ہے، فقد بعتک کذا، تو میں نے تجھے فلاں چیز بیچ دی. او غیرہ، یا بے کے علاوہ کوئی اور چیز کہتا ہے من العقود، تو یہ سب کے سب صحیح ہیں. وَلَوْ اخْتَلَفَا، اگر موکل اور وکیل دونوں اختلاف کرتے ہیں فی تصرف الوکیل، وکیل کے تصرف میں، بأن قال بعت او قبضت او اشتریت، مثلا وکیل کہتے ہیں میں نے فلاں چیز بیچ دی، میں نے فلاں چیز قبض کر لی، میں نے فلاں چیز خرید لی. حلف الوکیلو، تو یہاں پر موکل کی بات نہیں مانی جائے گی بلکہ وکیل کی بات مانی جائے گی. کیوں؟ لأنہ، اس لیے کہ وکیل امین، امین بھی ہے، وقادر علی الانشاء، وہ اس کام کے ایجاد کرنے پر قدرت بھی رکھتا ہے. وتصرف الیہ، اور یہ جو کام کیا ہے وہ بھی وکیل نے کیا ہے. وہ مرجع الاختلاف الی فعلہ، اور اختلاف وکیل کے فعل میں ہے. تو بھائی جو کام کرتے وہ خود اپنے کام سے زیادہ باخبر ہوتا ہے. وہ اعلم بہ، اور وکیل جو ہے کیا ہے وہ زیادہ علم رکھتا ہے اپنے کام کے بارے میں. وکیل، اب یہاں سے پھر دوسرا قول شروع ہوا. یحلف الموکل، کہ بھائی موکل جو ہے کیا ہے وہ قسم کھائے گا. کیوں؟ لأصالۃ عدم التصرف، وہ کہتا ہے میں نے بیچا، موکل کہتا ہے تو نے نہیں بیچا. وہ کہتا ہے میں نے سمن لے لی، موکل کہتا ہے تو نے سمن نہیں لی. تو اصل عدم تصرف ہے، نتیجے میں موکل کی بات مانی جائے گی. وہ بقاء الملک علی مالک ہی، اور ہم شک کرتے ہیں کہ موکل کی جو چیز تھی وہ اس کی ملکیت میں ہے یا ملکیت سے نکل گئی. اصل یہ ہے کہ اس کی ملکیت اس کے ملکیت میں باقی ہے، اس کا مال اس کی. لیکن قول قوی پہلا ہے کہ بھائی وکیل کی بات مانی جائے گی، موکل کی بات نہیں مانی جائے گی. ولا فرق بین قول الوکیل فی دعوی تصرف، کوئی فرق نہیں ہے یہ جو وکیل صاحب کہتا ہے کہ میں نے تصرف کیا ہے، بعت و قبضت ثمن، میں نے فلاں چیز بیچ دی، اس کی قیمت بھی لے لی، وتلف فی یدی، اور وہ قیمت میرے ہاتھ میں ختم ہو گئی. وغیرہ ہی، یا بھائی ختم نہیں ہوئی، تباہ نہیں ہوئی، لیکن جو ہے کیا ہے وہ گر گئی ہے اب، یا چوری ہو گئی ہے. لاشتراک الجمیع فی المعنی، اس لیے کہ یہ تمام چیزیں جو ہے کیا تصرف کی معنی میں مشترک ہیں، بیچنا، سمن کا لینا، پھر جو ہے کیا ہے جناب اس کا ضائع ہونا. وتلف امر آخر، کہتے ہیں تلف ہونا حقیقت میں تصرف نہیں ہے بلکہ یہ ایک اور الگ چیز ہے. وقد الخلاف ہو، اسی طریقے سے اختلاف ہے کہ آیا موکل کی بات مانی جائے گی یا وکیل کی. لو تنازعا، اگر موکل اور وکیل دونوں نزاع کرتے ہیں فی قدر سمن، سمن کی مقدار میں، الذی اشتریت بہ السلعۃ، وہ سمن کے جس میں وہ سامان خریدا گیا تھا. کان قال الوکیل اشتریت بمئۃ، وکیل کہتا ہے کہ میں نے یہ چیز 100 میں خریدی، والحال انہ یساوی مئۃ، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز واقعا 100 کے برابر بھی ہے، یعنی 100 اس کی قیمت ہو سکتی ہے. لیمکن صحۃ البیع، بھائی مساوی ہونا یعنی بازار کے ریٹ سے خریدی ہے یہ ضروری ہے. کیوں؟ اگر اس نے بازار کے ریٹ سے نہیں خریدی پھر تو وہ معاملہ ہی باطل ہو جائے گا.
اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو چیز خریدی ہے 100 میں واقعاً وہ 100 کی ہے. فقال الموکل بل بثمانین، موکل کہتا ہے تو نے تو 80 میں یہ خریدی ہے. فقیل یقدم قول الوکیل، تو کہا گیا ہے یہاں پر وکیل کا قول مقدم ہوگا. کیوں؟ لأنہ امین، اس لیے کہ وہ وکیل جو ہے کیا وہ امین ہے. والاختلاف فی فعل الوکیل، اور اختلاف بھی جو ہے وکیل کے کام میں ہے. ٹھیک، تو وہ دلالت ظاہر علی کون شیء انما یباع بقیمتہ، اور ظاہر بھی دلالت کرتا ہے کہ ہر چیز اپنی قیمت میں بکتی ہے، 100 والی 100 میں ہی بکے گی. وہو الاقوی، یہی قول قوی ہے. وقیل قول الموکل، ایک قول کہتا ہے کہ موکل کی بات مانی جائے گی. کیوں؟ لأصالت براءتہ من الزائد، موکل 80 دینا چاہتا ہے اس چیز کا، ہم شک کرتے ہیں اوپر والے 20 روپے بھی دینا اس پر ضروری ہے، اصل عدم زائد ہے. وَلِأَنَّ فِي ذَلِكَ إِثْبَاتُ حَقٍّ لِلْبَائِعِ عَلَيْهِ، اور دوسری بات یہ کہ اگر ہم وکیل کی بات مانیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بائع حق رکھتا ہے موکل پر 20 روپے کا. فلا یسمع، تو نتیجے میں یہ بات جو ہے کیا ہے بائع والی کہ بائع موکل سے 20 روپے لے، یہ نہیں سنی جائے گی. تو الحمدللہ کتاب الوکالت آج اس درس میں ختم ہوا. کل انشاءاللہ کتاب شفعہ شروع ہوگا. اب آپ چند سوالات اپنے ذہن میں رکھیں اور ان کو حل کریں. اگر تصرف وکیل میں اختلاف ہو تو کس کی بات مانی جائے گی؟ اور اسی طریقے سے اگر مقدار رقم میں اختلاف ہو تو کس کی بات مانی جائے گی؟ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.